میں نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرضہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دینے کا نام نہیں لیتے ہیں، بار بار چکر لگواتے ہیں، کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ جبکہ وہ قرض ادا کرنے پر قادر بھی ہوتے ہیں لیکن جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں اور خود انسان ذلت محسوس کرتا ہے بار بار مطالبہ کرنے پر، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں۔ اگر تو کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ دوں گا ہی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض اس نیت سے لے کہ میں اس کو بعد میں ادا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرے گا، یعنی مراد یہ کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور وہ مال اس کے پاس آئے گا، وہ ادا کر دے گا۔ اور جو اس نیت کے ساتھ قرضہ لے کہ میں دوں گا ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور 2387 نمبر حدیث پاک ہے۔ اور ایک روایت میں یہ دوسری ایک تو یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ جو مالدار ہونے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لے تو وہ اس نے ظلم کیا، یعنی وہ ظالم ہے، اور ظلم کرنا حرام ہے، اس کا مطلب حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور 2400 نمبر حدیث پاک ہے۔ لہذا جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، خدارہ قرض کی ادائیگی میں دیر نہ کریں۔ اسی طرح مارکیٹس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیلز مین ہوتے ہیں بیچارے چیزیں دے کے چلے جاتے ہیں، پیسہ پڑا ہوا ہے گلے کے اندر، وہ آئے گا جی وہ پیمنٹ کر دیں، پھر آ جانا، دوبارہ آ جانا، بعد میں آ جانا، بار بار چکر۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ویسے ہی کسی سے پیسہ لیا ہو بعد میں ادا کریں، اس کو عرفاً قرض کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز آپ نے خریدی اس کی پیمنٹ کرنی ہے، اس کو دین سے تعبیر کرتے ہیں، جو قرض ہی ہوتا ہے لیکن دین کہتے ہیں۔ ان دونوں میں بلا عذر ٹال مٹول کرنا گناہ ہے۔ لہذا جو کاروباری حضرات مجھے سن رہے ہیں، خواہ مخواہ کیوں دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، بر وقت پیمنٹ کریں۔ آپ نے آج بھی دینا ہے، کل بھی دینا ہے، رولا کر دینا، توڑ کے سامنے والے کا پیسہ دے کے خراب کر دینا، اس کی بیچارے کی دل آزاری، بد دعائیں لے کر پھر آپ سمجھتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، اسی لیے برکت نہیں ہوتی ہے، یعنی اس وجہ سے بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے۔ خدارہ اور میں عاملین سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، لوگوں کو دقیانوسی مت بنائیں، ان بیچاروں کو وسوسوں کا شکار نہ کریں۔ ویسی لوگ دین سے دور ہے، نہ قرآن کے قریب آتے ہیں نہ حدیث کے، اور آپ نے یہ وسوسے ڈال کے اپنی ذنی چیزوں سے لوگوں کو ایسے قطعی طور پہ آپ بیان کرتے ہیں جیسے سارا علم غیب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ مجھ سے پوچھئے، میرا موبائل بھرا پڑا ہے، کہیں شوہر نے بیوی کو مار دیا، کہیں طلاق دے دی، کہ جی فلاں عامل نے کہا تھا تو نے جادو کرایا۔ اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ تقدیر الہی بھول گئے لوگ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، صبر و تحمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان، دنیا میں آمد کا مقصد سب بھلا دیا۔ جادو ہے، ٹونا ہے، نظر بد ہے، کوئی تمہارے پیچھے لگ گیا ہے، بندش ہو گئی ہے۔ انہی میں پڑھ کے آدمی خدا کو بھول گیا، رسول کو بھول گیا۔ اب ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اگر کروایا بھی اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، نہیں، حفاظت یہ کرے گا جس نے اطلاع دی ہے۔ حضور اگر ایسا ہے تو کوئی علاج کر دے، وہ کہتے ہیں لاؤ میں کرتا ہوں۔ اپنے وہ دھندا شروع ہو گیا صاحب، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر جب وہ آ کے دوبارہ کہتے ہیں کہ جو تو علاج ہی نہیں ہوا، پھر وہی طبیعت خراب ہے، اصل میں تمہارے اوپر بہت زیادہ بار کروایا جا رہا ہے، میں تو کاٹ دیتا ہوں پھر کروا دیتے ہیں، میں کاٹ دیتا ہوں پھر کروا دیتے ہیں، تم پر جنات ہیں جو اتار دیں، اچھا ہاں اتار دیے جاؤ، پھر آگے جی وہ تو پھر تنگ ہو رہا ہے۔ وہ اصل میں پورے قبیلے ہیں تمہارے پیچھے، ایک نہیں ہے، پورے قبیلے۔ میں نے 10 کو ہٹاتا ہوں 20 اور آ جاتے ہیں۔ تو جو یہ وسوسے ڈالتے ہیں بعض کو پھنس جاتے ہیں بری طریقے سے، پھر جب خود علاج نہیں کر پاتے بولتے ہیں ہمارے پاس ہمارا علاج نہیں، کہیں اور جاؤ، روڈلی رویہ کر دیتے ہیں۔ پہلے تم نے تو وسوسے ڈالے، ان کو تباہ کر دیا آپ نے۔ بعض بچیاں مجھے باہر سے کہتی ہیں صاحب 20 سال ہو گئے مجھ پہ جادو ٹونا، میری زندگی حرام ہو گئی۔ او بھائی کس نے بتایا آپ کو جادو ٹونا؟ فلاں عامل نے کہا تھا۔ اب یہ بڑے بھولے بھالے جادو کرانے والے، کبھی آنکھ پھڑکا دیتے ہیں، کبھی ہاتھ ہلوا دیتے ہیں، کبھی سینڈل ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے بھائی جان سے کیوں نہیں مروا دیتے وہ ڈائریکٹ؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جادو کروائے میری آنکھ پھڑک رہی، عامل نے بتایا میرے۔ اب اندازہ کرو وہ آنکھ پھڑکوائے گا خالی آپ کا دشمن؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے جو ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہیں رہے، معاذ اللہ یہ نہیں، مسلمان کا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، سب سے افضل کتاب، اور اسلام سب سے افضل مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ امید ہے کہ آپ کچھ بات سمجھیں گے۔ ایک کویسچن بہن نے کیا کہ سنا یہ ہے کہ اگر اٹیچ باتھ روم ہو تو اس کا دروازہ بند رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ مخلوقات ہوتی ہے کھلے دروازے سے کہیں کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی بہن، یہ مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ آپ کتنے دروازے بند کر دیں، یہ تو ہوا کی طرح ہوتی ہے، جنات جو ہوتے ہیں نا ہوا کی طرح ہوتے ہیں، اگر اتنی سب سوراخ ہوگا نا یہ پورا کا پورا جن نکل کے دوسری طرف آ سکتا ہے۔
تو یہ جس سے بھی آپ کو کہا بالکل بیکار بات کہی، اس میں کوئی دروازہ کھلا بند ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے اور اکثر گندی مخلوق کی آماج گاہ ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں خبیث چیزوں مذکروں سے اور مؤنثوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ دعا پڑھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان جنات کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، ستر کے درمیان، تو وہ ہمارا ستر وغیرہ نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ان کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے ہیں، اور وہ بھی اگر ہوں تو ہمارے نبی کریم نے دعا تو فرمائی۔ اس زمانے میں کیونکہ جنات بہت زیادہ ہوتے تھے، وجہ یہ تھی کہ چراغ جلتے تھے، رات کو اندھیرے ہوتے تھے، جنات زیادہ، اب روشنی، اکثر روشنیوں میں جنات بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح گھروں میں ہوتے نہیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے اس لیے ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو وہ وہیں تک رہیں گے، آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ دروازہ کھلا ہونے بند ہونے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے آنا ہوگا، دوسرے ذریعے سے آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسا رسائی ہر ایک جن کو نہیں دیتا کہ وہ جس بھی چاہے انسان کے پاس پہنچ جائے۔ آپ دروازے سے بالکل بے فکر ہو جائیں، آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ شیطان بالکل بھاگ جائے گا، اگر ہوگا بھی کہیں تو نکل جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ مصلی جب ہم نماز پڑھ دیں تو اس کا کونا موڑ دیں، ورنہ بعض کہتے ہیں موڑ دو، بعض نہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کونا موڑ دیں ورنہ شیطان اس پہ نماز پڑھے گا، یہ بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا، اور اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو پھر آپ کی امامت میں کیوں نہ پڑھ دیتا، وہ آپ کو کیوں روکتا ہے نماز سے؟ وہ اس کو نماز کا بالکل سجدہ نہیں کرتا ہے۔ کونا موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرعی طور پر حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو منع نہ کرے، ٹھیک ہے بھائی تم کر لو اپنی تسلی کے لیے، لیکن اگر آپ سیدھا بھی بچھائے چھوڑ دیں تو کوئی جن وغیرہ آ کر یا شیطان آ کے اس پہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ نمازوں سے بھاگتا ہے، نہ کہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے۔ کیا جھوٹ بول کے بچوں کو ٹالنا یا ٹالنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بلکہ ایک خاتون نے کہا بچوں کو کہ ادھر آ میں کچھ دوں گی، سرکار نے فرمایا کیا دو گی؟ انہوں نے کہا کھجور۔ سرکار نے فرمایا اگر تم کھجور نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا، تو ایسا بچوں کے ساتھ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، باقاعدہ جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ آپ کوئی اور ہیلا اختیار کریں لیکن ایسا نہ کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ نے انتقال سے پہلے بہن کے پاس 18,000 روپے رکھوائے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا تو بہن نے اس میں تھوڑے سے پیسے مزید ملا کر ایک قربانی کا جانور لے لیا ہے، تو اب میری بہن نے اس سے پہلے کبھی قربانی کی نہیں، تو کیا وہ اپنی طرف سے قربانی کرے یا والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس کو قربان کرے؟ دیکھیں ہم آپ کو بارہا ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم علم اور معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں تو کوئی کام ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے اب یہ صورتحال ہے، اگر والدہ نے 18,000 روپے بطور امانت رکھوائے تھے تو جیسے ہی والدہ کا انتقال ہوا یہ مال وراثت بن گیا، اور یہ خالی بہن کی ملکیت نہیں تھی کہ جیسے چاہیں وہ استعمال کریں، بلکہ یہ وارثوں میں شرعی طریقے سے تقسیم ہونے تھے۔ اب انہوں نے وارثوں کو محروم کر کے قربانی کا جانور، دن تو کیونکہ گزر ہی گیا ہے، پہلے کا سوال ہے، ابھی موقع ملا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے قربانی کا جانور کر کے تمام ورثاء کو ان کے حق سے محروم رکھا، تو یہ تاخیر کرنے پر بھی ان کو وبال ہوگا، اور انہیں چاہیے کہ اب اگر کر بھی دیا ہے فرض کر لیں تو 18,000 کا حساب کسی مفتی صاحب سے کروائیں، ان کو ورثاء بتائیں، وہ بتائیں گے کس کو کتنا کتنا ملے گا، اب اپنی پاکٹ سے یہ اس کو فوراں سے پیشتر دیں ورنہ گناہ گار ہوں گی۔ یہ بچے نے پوچھا کہ میں UK میں ہوتا ہوں اور ہمیں سیکھنے کے لیے خنزیر کے اعضا پر آپریشن کروایا جاتا ہے، تو کیا اس طرح خنزیر کے اعضا پر آپریشن وغیرہ کر کے کچھ سیکھنا ہمارے حق میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں جائز ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک مذہب اسلام کے نزدیک خنزیر نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ایک بال ناپاک ہے، اگر وہ پانی میں گر جائے پوری بالٹی ناپاک ہو جائے گی، لیکن جب آپ ایک میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں اور آپ کے سامنے وہی آپریشن کے لیے رکھا ہے، سیکھنے کے لیے رکھا ہے، تو پھر آپ اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ویسے بھی آپ نے گلوز پہنے ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ پر بھی گندگی نہیں لگے گی، تو بالکل آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے اعضا پر آپریشن وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے، نماز پڑھوانی ہے، اب فجر کے اول وقت میں اٹھائیں یا تھوڑا سا لیٹ کر کے تاکہ اس کی نیند تھوڑی سی پوری ہو جائے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو بہن بس نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، آپ چاہے اس کو بالکل آخری وقت میں اٹھائیں کہ آخری 10 منٹ باقی ہوں، وضو کر کے آرام سے 2 سنت 2 فرض وہ پڑھ سکے، یا کوئی اور وقت کی نماز ہے جیسے، تو اتنا کہ وہ سنن اور فرائض وغیرہ بآسانی ادا کر سکے، آپ اتنا ڈیلے کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی چھوٹا ہے بچہ بھی، وہ جماعت کا تو مکلف ہے نہیں، وہ گھر کے اوپر ہی بس پڑھ لے، بہت اچھا ہے، اور آپ تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا سکتی ہیں بشرطے کہ قضا نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ کوشش کیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کوئی عصر کی نماز کے بعد غالباً وظائف وغیرہ پڑھ رہا تھا، آخر میں بس سجدہ کر کے اس نے کہا چلو میں جاتا ہوں، تو کسی نے منع کیا کہ عصر کے بعد سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھیں نفل سجدہ تو منع ہی ہے، نفل نماز تو منع ہے، نفل سجدہ بھی نہ کریں کہ ویسے آپ اظہار تشکر کے لیے
شکر کا بھی نہیں، ویسے ہی آپ سجدہ کر دیں چلیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سجدہ واجبہ ہو تو بالکل کر سکتے ہیں، جیسے قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہیں، چھپ کر۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں کر لیا جائے، کیونکہ اس کو تو پوسٹ پون بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً سجدہ کرنا منع نہیں ہوتا، ویسے سجدہ نہ کیجئے کہ کوئی دیکھے گا بھی تو بدگمانی کا شکار ہوگا، جیسے کسی نے دیکھا تو آبجیکشن کر ہی دیا نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ عصر کے بعد پبلک کے سامنے اس طرح کا سجدے وغیرہ بالکل نہ کرے، یعنی سجدہ واجبہ وغیرہ، اور نفل تو نہیں کرے تو بہتر ہے، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہید کو زندہ قرار دیا کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں۔ تو کیا یہ ہر قسم کے شہید کے بارے میں ہے؟ یعنی یہ ان شہیدوں کے بارے میں ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں، یا ان پہ بھی ہے جو سرکار نے حکماً شہادت کا حکم دیا، جیسے کوئی بہن پریگنسی میں ہلاک ہو جاتی ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے، انہیں بھی سرکار نے شہید قرار دیا۔ اسی طرح کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوتا ہے تو شہید، تو کیا اس کے بارے میں بھی یہ ہے؟ دیکھیں تو مفسرین نے بیان فرمائے یہ انہی شہداء کے بارے میں ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں۔ لیکن اگر قیاساً، مطلب یہ کہ اگر کوئی اپنی رائے کے ذریعے یہ کہتا ہے کہ بھئی شہید کے بارے میں حکم ہے اور نبی کریم نے بعض کو شہید قرار دیا، ان کے لیے بھی یہ حکم ہو سکتا ہے، تو گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اکثر اسی پر ہیں کہ یہ صرف ان شہداء کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے مقام شہادت حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے مقام و مرتبہ ہے۔ بچے نے کہا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، بعض لڑکوں نے ایناٹومی کا فائنل ایگزام کا کویسچن پیپر سر کی USB سے چرا لیا اور پھر وہ لڑکے لڑکیوں میں تقسیم کر دیا، تو میں تو اس میں شامل نہیں تھا ان کے کہنے کے مطابق، اور اب تمام اسٹوڈنٹس اسی سے تیاری کر رہے ہیں، تو کیا میں ان کویسچنز کو بنیاد بنا کے تیاری کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ میرے حق میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یقیناً اگر تو آپ USB کے جو پہلی بات تو یہ کہ یہ گناہ تھا، بہت بڑا گناہ، جب ڈاکٹری نقل کر کر کے اس طرح کام کریں گے تو آگے چل کے کیا ہوگا؟ وہ تو پھر اس کو نقل کر کے ہی بس کر لیں گے نا۔ ایک مہارت ہونی چاہیے سب چیزیں یہ، اور ذہن پورا استعمال ہونا چاہیے، جبکہ اس میں کیا استعمال ہوگا؟ وہی چیز مواد نکال کے تیاری کر کے کریں گے تو غلط ہے، امانت میں خیانت ہے اور یہ گناہگار ہوں گے۔ لیکن ایسی صورت میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ امتحان سے پہلے آپ ٹیچر کو بتائیں کہ آپ کا یہ پیپر لیک ہو چکا ہے اور آپ دوسرا پیپر بنائیں، لیکن اس میں آپ سامنے نہ آئیں، یعنی اس طرح کے ظاہر نہ ہو کس نے کہا ہے، ورنہ آپ کا تو قیمہ بنا دیں گے، ہماری پبلک ایسی ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ میں اگر بتاؤں گا کسی نہ کسی طرح بات لیک ہو جائے گی اور میرا فیوچر ڈارک ہو جائے گا اور میرے لیے پرابلم کریٹ ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور اپنی تیاری کریں۔ ہاں اب اگر USB والا مواد نہیں، ویسے ہی کسی کے ذریعے آپ کو کچھ مل جاتا ہے، کسی نے کہا کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں اور یہ سوالات پہ ہم محنت کر لیتے ہیں، آپ نے بالکل چیٹنگ کا ارادہ نہیں کیا، آپ نے وہ USB کا مواد نہیں مانگا، ویسے ہی کوئی شخص آپ کے ساتھ جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، گروپ ہوتا ہے، وہ تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ مل کے کر لی، تو پھر آپ کے لیے گنجائش بالکل نکلے گی۔ لیکن بہرحال ایسا کرنا ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، اور آپ بھی اس میں احتیاط کریں تو بہت ہی اچھا ہے، تاکہ ضمیر کی ملامت سے انسان محفوظ رہے۔ خواتین کا ملک یعنی اس کا دودھ جمع کر کے وہ رکھنا کوئی ایسا بینک بنایا گیا ہے تاکہ نومولود بچوں کو پلایا جا سکے، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ رکھنا ایک تو بہت مشکل ہے، اور اگر ریکارڈ رکھ بھی لیا جائے، جیسے کوئی عورت دے اس کا پورا نام، اس کا ایڈریس وغیرہ سب کچھ لے لیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے ہاں خیانتوں کے معاملات آپ دیکھتے ہیں، جو بے توجہی اور کام چوری کے معاملات نظر آتے ہیں، اس کے پیش نظر اس کی بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کسی بھی بچے کو دودھ پلا دیا جائے گا اور وہ بچہ اگر 2.5 سال کی مدت کے اندر کسی عورت کا دودھ پیے گا تو اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ رضاعی بیٹا مطلب دودھ کے رشتے کے اعتبار سے، اور وہ عورت اس کی والدہ ہو جائے گی، اور جس شخص کی وجہ سے اس عورت کو دودھ اترا، یعنی اس کا شوہر جس کی جسمانی تعلق کے بعد اس عورت کو دودھ اترا تھا، وہ اس کا رضاعی والد ہو جائے گا، اور اس عورت کے سب بچے جو ہیں وہ اس کے بھائی بہن ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق رضاعت سے ویسی ہی حرمت ثابت ہوتی ہے جیسے نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو جیسے اپنے سگے بھائی بہنوں سے رشتہ جائز نہیں ہوتا، اسی طریقے سے رضاعی بچے کا اپنے ان بھائی بہنوں سے رشتہ جائز نہیں ہوگا، اور جب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس عورت کا دودھ ہے تو یہ پاسبل ہے، اور جب بکثرت پلائیں گے، جب اس کی باقاعدہ بالفرض قانوناً اجازت ہو جائے تو پھر تو بہت زیادہ ہوگا، اور یہ پاسبل ہے کہ آگے چل کے بھائی بہنوں کے رشتے ہونے لگ جائیں، تو شریعت ایسی چیزوں کو بالکل ناپسند کرتی ہے، یہ خلاف شرع طریقہ ہے، اس کا ختم ہونا ہی بہتر تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میری ممانی حاملہ تھیں لیکن 4 ماہ سے قبل کسی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ اب ہم جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ ہماری بھابھی جو ہیں وہ بھی حاملہ ہے اب اس گھر میں، تو ان کے میکے والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کو لے کے جائیں گے کیونکہ ان کی ممانی پر جادو ہے، اسی وجہ سے بچہ ہلاک ہوا تو اس کا اثر ہماری بیٹی پر بھی آ جائے گا، تو اس کو لے کے جا رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، اور لوگ ناراض ہوتے ہوتے نہیں تھکتے ہیں مجھ سے کہ مفتی صاحب کھل کر اس طرح بول دیتے ہیں۔ یہ دقیہ نوسی پن ہے۔ کس نے کہا کہ ممانی کے اوپر جادو تھا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے بتایا عامل نے کہ ممانی پر جادو تھا، تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جادو کا ہم منکر نہیں ہے، جادو حق ہے، قرآن سے ثابت ہے، بالکل ثابت، لیکن ممانی پر ہوا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ تو غیبی معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں عامل نے حساب کتاب کر کے بتایا، اچھا اگر اتنا کنفرم بتایا ہے تو پھر آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور بولے میں آیا ہوں، وہ کہے کیوں آیا ہوں، تو آپ کہیں تو خود ذائچہ نکال کے بتا میں کیوں آیا ہوں، میں کیوں بتاؤں تجھے میں کیوں آیا ہوں؟ جب تو یہ بتا سکتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے، ٹونا ہے، سفلی کروایا ہوا ہے، تو یہ بھی بتا میں آیا کس مقصد کے لیے، میرا مقصد بھی تم ہی بتاؤ۔ دوسرا پوچھے میری جیب میں کیا ہے بتاؤ، میں کیا کھا کر آیا ہوں بتاؤ۔ یا اپنے دو مردہ رشتہ داروں کا ذکر کریں، ایک مرد کا ایک عورت کا، اور پوچھیں اس سے کہ ان کا رشتہ کیسا رہے گا، تو وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ یہ مردہ ہے، شاید یہ تو کہے کہ رشتہ مناسب نہیں رہے گا، اور بہت سے ایسے ہی کہیں گے کہ بہت اچھا رشتہ ہے کر دیں آپ۔ یہ تو حالت ہے ان کی معلومات کی، لیکن ہماری بہنیں خاص طور پر اگر ایک عامل کہہ دے کہ اس پر جادو تھا تو بس جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وحی الہی نازل ہوئی ہے اسی کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہیں امتحان لے کر اپنے یقین کو پختگی سے باہر نکالتے کہ بھائی یہ کوئی خدا نہیں ہے معاذ اللہ، یہ کوئی رسول یا نبی نہیں ہے، یہ خالی ضمنی طور پر بغیر کسی شورٹی کے بتاتے ہیں اور خواہ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو کوئی جادو ٹونے سے بچے ہلاک نہیں ہوتے، یاد رکھیں کہ جادو ٹونے سے کوئی کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہلاکت ہوتی ہے۔ اور کسی کی بچی، ایک تو اس کا بچہ فوت ہو گیا اور پھر آپ بھابھی کو وہاں سے لے جائیں اور اس کو چھوت کی طرح سمجھے کہ نہیں اس پہ جادو ہو گیا ہے، کس قدر آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ ذرہ برابر خیال نہیں آتا آپ کو کہ آپ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کو اتنا زیادہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں اور اس بیچاری کو دل آزاریاں کر رہے ہیں، وہ بچے سے محروم ہوئی، تو یہ غم، اوپر سے آپ کے نامناسب رویے، بالکل کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ وہ اگر ان کے بچہ ضائع ہوا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، اور اس میں بعض اوقات ہمارا اپنا دخل ہو جاتا ہے، لیکن مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ جیسے عورت غلط قدم رکھ دیتی ہے، کوئی بہت زیادہ وزن اٹھا لیا، مس کیریج ہو گیا فرض کر لیں، تو ہم لڑکی کو کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا، ٹھیک ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن موت اس لڑکی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہوئی ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ بالکل غلط رویہ، غلط طریقہ ہے۔ اس طرح یہ دقیانوسی پن سے اگر بچی کو لے کر جائیں گے خود بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور اچھا فرض کر لیں، خدا نہ کرے، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ بچی کو لے گئے اور اس بچی کا حمل ضائع ہو گیا، پھر اب اگر یہ والے جوائنٹ فیملی والے کہیں ہم تمہاری بچی کو آنے نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو بھائی اس پہ جادو ٹونا ہے، حمل ضائع ہو گیا، رکھو اپنے پاس، کیا رویہ کریں گے آپ؟ کیا آپ کے کتنی آپ کو تکلیف ہوگی؟ پھر آپ کے کون سے دلائل ہوں گے ذرا یہ بتائیے۔ بالکل غلط رویہ ہے خدارا، اور میں عاملین سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں لوگوں کو دقیانوسی مت بنائیں، ان بیچاروں کو وسوسوں کا شکار نہ کریں۔ ویسی لوگ دین سے دور ہے، نہ قرآن کے قریب آتے ہیں نہ حدیث کے، اور آپ نے وسوسے ڈال ڈال کے اپنی ذنی چیزوں سے لوگوں کو ایسے قطعی طور پہ آپ بیان کرتے ہیں جیسے سارا علم غیب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ مجھ سے پوچھئے میرا موبائل بھرا پڑا ہے، کہیں شوہر نے بیوی کو مار دیا، کہیں طلاق دے دی کہ جی فلاں عامل نے کہا تھا تو نے جادو کرایا۔ اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ تقدیر الہی بھول گئے لوگ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، صبر و تحمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان، دنیا میں آمد کا مقصد سب بھلا دیا۔ جادو ہے، ٹونا ہے، نظر بد ہے، کوئی تمہارے پیچھے لگ گیا ہے، بندش ہو گئی ہے، انہی میں پڑھ کے آدمی خدا کو بھول گیا، رسول کو بھول گیا۔ اب ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اگر کروایا بھی اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، نہیں، حفاظت یہ کرے گا جس نے اطلاع دی ہے۔ حضور اگر ایسا ہے تو کوئی علاج کر دے، وہ کہتے ہیں لاؤ میں کرتا ہوں۔ اپنے وہ دھندا شروع ہو گیا صاحب، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر جب وہ آ کے دوبارہ کہتے ہیں کہ جو تو علاج ہی نہیں ہوا، پھر وہی طبیعت خراب ہے، اصل میں تمہارے اوپر بہت زیادہ بار بار کروایا جا رہا ہے، میں تو کاٹ دیتا ہوں پھر کروا دیتے ہیں، میں کاٹ دیتا ہوں پھر کروا دیتے ہیں، تم پر جنات ہیں جو اتار دیں، اچھا ہاں اتار دیے جاؤ، پھر آگے جی وہ تو پھر تنگ ہو رہے ہیں، وہ اصل میں پورے قبیلے ہیں تمہارے پیچھے، ایک نہیں ہے پورے قبیلے، میں نے 10 کو ہٹاتا ہوں 20 اور آ جاتے ہیں۔ تو جو یہ وسوسے ڈالتے ہیں بعض کو پھنس جاتے ہیں بری طریقے سے، پھر جب خود علاج نہیں کر پاتے بولتے ہیں ہمارے پاس ہمارا علاج نہیں ہے، کہیں اور جاؤ، روڈلی رویہ کر دیتے ہیں۔ پہلے تم نے تو وسوسے ڈالے، ان کو تباہ کر دیا آپ نے۔ 20 بعض بچیاں مجھے باہر سے کہتی ہیں صاحب 20 سال ہو گئے مجھ پہ جادو ٹونا، میری زندگی حرام ہو گئی۔ او بھائی کس نے بتایا آپ کو جادو ٹونا؟ فلاں عامل نے کہا تھا۔ اب یہ بڑے بھولے بھالے جادو کرانے والے، کبھی آنکھ پھڑکا دیتے ہیں، کبھی ہاتھ ہلوا دیتے ہیں، کبھی سینڈل ٹوٹ جاتی ہے، ارے بھائی جان سے کیوں نہیں مروا دیتے وہ ڈائریکٹ؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جادو کروائے میری آنکھ پھڑک رہی، عامل نے بتایا میرے، اب اندازہ کرو آنکھ پھڑکوائے گا خالی آپ کا دشمن۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے،
تو یہ بالکل مطلب غیر مناسب رویہ ہے جو ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہیں رہے، معاذ اللہ یہ نہیں، مسلمان کا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، سب سے افضل کتاب، اور اسلام سب سے افضل مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ امید ہے کہ آپ کچھ بات سمجھیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں لوگوں کو ہمارا پروگرام احکام شریعت دیکھنے کی دعوت دیں۔ یہ صرف ایک مسائل کا پروگرام نہیں ہے، اس میں نصیحت بھی ہوتی ہے، اس میں توہم پرستی کو بھی ہم ختم کرتے ہیں، اعتقاد بھی مضبوط کیا جاتا ہے، اس میں عقیدہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔